الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، ابھی رمضان سے متعلق یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ افطار کے وقت عتقاء للہ عتقاء، اللہ تبارک و تعالی آزاد کرتا ہے۔ یہ روزہ یا رمضان یہ جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جو ایک انسان کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ آج میں آپ کے سامنے مختصراً ان اسباب میں سے چند کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز توحید اور اخلاص ہے۔ جو انسان توحید پر قائم رہتا ہے، اپنے اعمال میں اخلاص اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہے۔ جہنم سے بچاؤ کا دوسرا سبب نماز کی پابندی ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اس میں بھی تکبیر اولا یعنی پہلی تکبیر پائے، تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک جہنم سے آزادی، جہنم سے برأت، اور ایک نفاق سے برأت۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انسان کے سجدہ کرنے والے اعضاء کو کھائے۔ اسی طرح تیسرا سبب ظہر کی سنتیں۔ حدیث میں ہے، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز روزہ ہے، صوم۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے بچتا ہے۔ اور 5ویں چیز نرمی اور حسن اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرمی والا ہو، بردبار ہو اور لوگوں سے قریب ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ 6ٹھی چیز مسلمان کی عزت کا دفاع۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے، کوئی اس کی بے عزتی کر رہا ہو تو اس کا دفاع کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے
کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اسی طرح 7ویں چیز بیٹیوں اور بہنوں کی اچھی تربیت۔ حدیث میں ہے جس شخص کو بیٹیاں دی جائیں یا جو شخص بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ 8ویں چیز اللہ کے خوف سے رونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا ہو یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ یعنی جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد اس میں واپس جانا اس کے لیے ناممکن ہے، اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ کے خوف سے روئے اور پھر وہ جہنم میں داخل ہو۔ تو اللہ کے خوف سے رونا یہ جہنم سے بچاؤ کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اسی طرح 9ویں چیز دعا ہے جس کے اندر جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے مجھ سے بچا لے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اسے مجھ سے بچا لے۔ معلوم کیا ہوا کہ ایمان، اخلاص، نماز، روزہ، اچھے اخلاق اور دعا یہ سب ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تو آزاد کیا ہی، لیکن رمضان کے بعد بھی جہنم سے آزادی کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کھلا رکھا ہے۔ چنانچہ یہ اعمال ایسے اعمال ہیں کہ بندہ اگر خلوص دل کے ساتھ انجام دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم سے بندہ جہنم سے بچا رہتا ہے، جہنم سے آزادی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے جہنم سے آزادی ملتی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔